بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے جو ایران میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس پہ کچھ الفاظ۔ ایران میں قتل کیے جانے والے جو پاکستانی ہیں ان کی فہرست جاری کر دی گئی ہے ناظرین، اور پاکستانی سفیر ہیں وہاں پہ مدثر ٹپو نے 2 روز قبل ایران میں دہشت گردوں کے حملے پہ قتل کیے جانے والے 8 پاکستانی شہریوں کی جو فہرست ہے وہ جاری کی ہے۔ پاکستانی سفیر کے مطابق ناظرین جاں بحق افراد میں محمد عامر ہیں، محمد دلشاد ہیں، محمد ناصر، ملک جمشید، محمد دانش، محمد نعیم، غلام جعفر اور محمد خالد شامل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا ایران کے صوبے سیستان میں، اور اس میں دہشت گردوں نے ایک ورکشاپ پر فائرنگ کر کے 8 پاکستانی کار میکینکس کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین کا تعلق جو ہے پنجاب سے تھا۔ انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بلندی درجات کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ان کے لواحقین کے لیے جو ہے ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں، یا اس طرح کے واقعات ہوئے کیوں ہیں، یا یہ واقعہ اس کے ایکچول ڈیٹیلز کیا ہے، میں اس پروگرام میں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی ناظرین، کیونکہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کروائیں، اس کی جو ایکچول روٹس ہیں وہاں تک پہنچیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ ایک انسان کا قتل پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے ناظرین، پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ 8 لوگ نہیں، 8 خاندان ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ناظرین۔ سب کے علاوہ جو پچھلے دنوں کافی کھینچا تانی تھی، کافی چہم گوئیاں تھی، کافی آپس میں گتھم گتھا تحریک انصاف کے کچھ لوگ کھوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ ٹویٹ سامنے آ رہے تھے جسے ویسے تو ایکس پہ بندش ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی اگر کسی کو وہ انہوں نے مبارکباد دینی ہو تو وہ ٹویٹر ہی استعمال کرتے ہیں، اور وی پی این ظاہر سی بات ہے اس کا استعمال ہے، اور ویسے ہمارے یہاں ملک میں جو ہے وہ ایکس پہ پابندی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فہرست انہوں نے کہا ہے جی فہرست کے علاوہ کوئی فرد عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیدار کسی بھی دن اور وقت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کے لیے 5 رکنی کمیٹی کے فہرست کی پابندی لازم نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک میرے خیال میں تحریک انصاف نے اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا مثبت قدم اٹھایا ہے کہ جن کی لسٹ ہے، جن کے نام دیے جاتے ہیں، صرف وہی جا کے ملاقات کریں۔ ظاہر سی بات ہے لسٹ تو اسی حساب سے بنتی ہے نا جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن لوگوں کو اس حساب سے، اس موقع کے حساب سے سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے جا کے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اندر سے جو ان کا پیغام ہے وہ باہر آ سکے، اور ٹیم کو یا اپنی جو پارٹی ہے اس کو گائیڈ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بہترین تحریک انصاف نے اپنے الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے مصالحت کی کوشش، پی ٹی آئی کی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، اور تحلیل کا اعلان بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے کیا گیا ہے جو عمران خان کی ہدایت پہ عمل کر رہے تھے۔ ناظرین، اس کی بھی ریزن جانیں گے کہ باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، اور جیسی باتیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو باتیں گردش میں آتی ہیں، بہت سارے ایشوز سامنے آتے ہیں، اور طرح طرح کی نت نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایکچوئل طریقے انصاف سے جانیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا پرپس تھا، یہ کیوں تحلیل کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ عمران خان سے جیل میں امریکی پاکستانی شخص کی ملاقات کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ میں انکشاف نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ دی نیوز نے ناظرین رپورٹ کیا ہے۔ دی نیوز کے مطابق یہ مذاکرات عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی طاقتور حکام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ طریقے تلاش کرنے کے بارے میں ہیں، اور جو ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے ناظرین، یہ ایک امریکی پاکستان کے ایک گروپ کے گزشتہ ماہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے بہت پہلے اڈیالہ جیل میں، یعنی کہ تقریباً کوئی نومبر کا بتایا جا رہا ہے کہ نومبر میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد کچھ مذاکرات کے سلسلے میں بھی چیزیں آگے بڑھی تھی۔ تو یہ بھی جانیں گے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو بین الاقوامی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے جو باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، ان میں یہ وہ صاحب موجود ہیں جن کی ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے صاحب ہیں اور ان کی اس وقت کیا بات ہوئی تھی، اور اس وقت وہ کیا عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس سب کے علاوہ ناظرین
جہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو پی ایم ایل این تو ڈیفینیٹلی کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے. تنقید کے نشتر برسانا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اپوزیشن جماعتوں پہ کرنا ہوتا ہے اور اپوزیشن نے اپنی حکومت پہ کرنا ہوتا ہے. تو ناظرین اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ تنقید کی ہے. ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, گو کہ آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کی کوئی سیٹ ہے نہیں, لیکن ہمارا ملک ہے جی جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو سیٹ کریٹ کر لی جاتی ہے. جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. حکومت کمپرومائز نہیں کرے گی. حکومت کو کمپرومائز کرنے کے لیے کیا کسی نے کہا ہے؟ اس پہ نون لیگ کا موقف بھی جانیں گے کہ حکومت یہ کس طرح کی بات کرے, کون کہہ رہے ہیں حکومت کو کمپرومائز کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں. احسن اقبال صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا سختی سے بات کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ حکومت کا حصہ, وہی فیصلے کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہیں. نون لیگ تو یہ کہتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی وہ تو تحریکیں چلانے پہ تلی ہوئی ہے, وہ ان کے اگینسٹ کھڑی ہے. سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان پہ نہروں کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب نے جس میٹنگ کے ذکر کیا جا رہا ہے, جس میٹنگ کی بات کی جا رہی ہے, کیا وہاں پہ یہ لوگ خود موجود تھے, کس نے دیکھا؟ اور اس پہ صرف یہی نہیں, مراد صاحب نے تو خاصی تنقید کا نشانہ بنا دیا. جو مراد علی شاہ صاحب ہیں, سی ایم ہیں سندھ کے, وہ کہہ رہے ہیں جی کینالز نہیں بنے گی, ہمارا کیس مضبوط ہے, جو بھی سنے گا ترک کر دے گا. ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اپنے حوالے سے بھی اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہے, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ارباب خضر حیات صاحب ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور کے پی کے سینئر ممبر ہیں. بہت شکریہ ارباب صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے نیازی صاحب سے جانتے ہیں. نیازی صاحب, ایران میں قتل کیے جانے والے پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. مطلب آپ کو کیا لگا, یہ جو ہمارے تک ابھی تک کی اطلاعات پہنچی ہیں, یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ایسا واقعہ انسیڈنٹ ہوا ہے دہشت گردی کا ایران کے اندر. اس سے پہلے نہ ہم نے دیکھا ہے نہ سننے میں آیا ہے. جو بیچارے پاکستانی مزدوری کے لیے وہاں گئے تھے اور جس بے دردی سے انہیں موت گھاٹ اتارا گیا ہے اور جس طرح وہ دہشت گردی وہاں پہ ہوئی ہے, یہ سب سے پہلے تو ایرانی حکومت پر پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 97.5% وہاں شیعہ کمیونٹی ہے, وہ ایک شیعہ ریاست ہے, تو وہاں پہ کیسے یہ دہشت گردی ہو گئی ہے. یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کہاں کھڑی ہے ہماری پاکستان حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سے رابطہ کر کے ایک جوائنٹ ایک کمیٹی ہونی چاہیے, اس کو پروب کرے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, جنہیں ہلاک کیا گیا, مارا گیا, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے نا بالکل وہ آگے آئے گی اور ایرانی حکومت سے وہ رابطہ کر کے اس کی جو محرکات ہے, جو اس کو فیکٹ فائنڈ کریں گے, ایک ریل جو سٹوری اس کے پیچھے, اس کو عوام کے سامنے پیش کریں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب یہ جو لوگ ہیں, جیسی بات ہے 8 پاکستانی ہیں, میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ 8 پاکستانی نہیں ہیں, 8 خاندان ہیں. کسی خاندان سے ایک فرد کا اگر قتل ہوتا ہے تو پورا خاندان اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پورے خاندان کا کہا جاتا ہے کہ وہ خاندان تقریباً ختم ہونے پہ آ جاتا ہے. ہر بندے کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے فیملی میں. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو لوگ ہیں شاید انہی کی وجہ سے وہاں پہ وہ محنت کرتے تھے اور پیچھے گھر چلتا تھا, کیا سچویشن ہے ان کی. اب 8 پاکستانی قتل کر دیے گئے ہیں, ریاست ماں کی طرح کا کردار ادا کرے گی, اور کیا کردار قانونی طور پہ ہونا چاہیے ریاست کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم فائدہ شرازی آپ کا بہت شکریہ. میم بات بڑی سمپل ہے اور بڑی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ریاست ہو عوامی نمائندگان کی تو پھر تو وہ احساس کرتی ہے اپنے عوام کا, پھر اپنے اب جو ہے نا سٹیزنز کا خیال کرتی ہے. لیکن اگر جو ہے نا لوٹیرے جو ہے نا وہ قابض ہوں اور وہ انہوں نے فارم 47 کے تحت جو ہے حکومت بنائی ہو,
اور پھر وہ جو ہے نا وہ میڈم وہ کیسے جو ہے وہ عوام کا احساس کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو ڈیل کر کے جو ہے نا حکومت بنائی ہے، انہوں نے تو حکومت پرچیز کی ہے، انہوں نے حکومت خریدی ہے طاقتوروں کے سے، تو میڈم وہ عوام کا خیال نہیں کریں گے. دیکھیں ایک چیز بیان کلیئر بھی کر دیں ملک صاحب، معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. کوئی چیز جب خریدی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ پیمنٹ کی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے سیاستدانوں نے کچھ پیمنٹ مطلب کچھ دے کے ہی کوئی چیز خریدی جاتی ہے نا؟ تو انہوں نے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ دے کے کچھ خریدا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ویسے دے دی گئی ہے. میں وہ ورڈ نہیں ایکچوئل یوز کرنا چاہ رہی. میڈم دیکھیں آپ جو ہے نا سیدات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو ہے نا ہمارے لیے قابل محترم ہیں. یہاں پہ بہت جو ہے نا ظلم کی داستان رقم ہے. وہ یہ ہے کہ میڈم یہ ثبوت اور کیا کافی نہیں ہے کہ پہلے جو ہے انہوں نے حکومتی ادارے بیچے، اب جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا منرلز پاکستان کے جو وہاں پہ ہیں رزمک میں اور جو نارتھ وزیرستان میں ہے، ساؤتھ وزیرستان میں ہے، جو بلوچستان میں ہے، ان کے لیے باقاعدہ ان کو بیچنے کے لیے بل لا رہے ہیں. میڈم یہ اگر نہیں بیچی تو ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے حکومت جو ہے نا کس لیے لی ہے؟ یہ میڈم سیاستدان نہیں ہے، سیاستدان فلاح کا نام ہے، سیاست فلاح کا نام ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے. میڈم یہ لوگ تو نہیں، یہ تو لوگ بزنس مین ہیں جو اپنی جیب کے لیے سوچتے ہیں. ذرا مجھے شارٹلی بتا دیجیے گا، پھر سیاست پہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بتا دیں ریاست کے اس وقت قانونی طور پہ کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ میڈم بڑے کلیئر رسپانسبلٹی بنتی ہے. دے شوڈ، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایرانی حکومت سے پوچھیں، ان کو چاہیے کہ ایران سے بات کریں، اور باقاعدہ جو ہے نا وہ سفارتی جو سے بھی رابطے ہونے چاہیے. باقاعدہ جو ہے نا وہ بڑا کلیئرلی جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہے نا ہم نے ان سے یہ پوچھے ہے، یہ سوال ان سے اٹھائے. سفارتی لیول تک تو یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سفارتی لیول تک چل رہا ہے. ارباب صاحب سے جانتے ہیں. ارباب صاحب، ایران میں قتل کیے جانے والے پاکستانیوں کی سرفہرست جاری کر دی گئی ہے. حکومتی سطح پہ، سفارتی سطح پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومتی سطح پہ کیا اقدامات ہیں سر؟ ارباب صاحب دیکھیں جی، جہاں تک یہ ایران میں جو واقعہ ہوا ہے جی، تو اس پر میرے خیال میں ہر پاکستانی کو افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے. اور ریاست، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ریاست کی مثال ماں کی ہوتی ہے، تو بالکل یہ جو ہے حکومت اس پر افسردہ بھی ہے. لیکن چونکہ ایران میں جو واقعہ ہوا ہے تو اس پر ہماری فورن منسٹر نے بھی اس پر، جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ہے تو انہوں نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے تو ان سے رابطہ بھی ہوا ہے. جبکہ یہاں پر جو ایران کا ہمارا ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، تو ایران کی جو ایمبیسی ہے تو ان سے بھی رابطہ ہوا ہے. اور کل اس سلسلے میں پشاور میں جو ایران قونصلیٹ ہے تو وہاں پر ایران کے قونصل جنرل سے میری ملاقات بھی ہے اس حوالے سے. تو جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس میں حکومت پاکستان کا تو میرے خیال میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ ایران میں جو واقعہ ہوا ہے تو اس پر یعنی ہماری حکومت کو تو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر احتجاج کر سکتی ہے. وہ اس کے جو محرکات ہے، جو جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے تو ہماری حکومت پوری اپنی اس میں وہ لگی ہوئی ہے کہ یہ پتہ لگا جائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. تو ہم اس پہ وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے تو وہ میرے خیال میں 1-2 دن میں وہاں سے یہ تمام معلومات اکٹھی ہو جائے گی اور پوری قوم کے سامنے یہ بات آیا ہو جائے گی. جی ارباب صاحب، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں نیازی صاحب کہ یہ ملاقات کے حوالے سے کیا سین ہے؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فہرستوں کے جن کی فہرستیں بنیں گی وہی لوگ ملاقات کریں گے. اچھی بات ہے. پچھلے دنوں آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایسا لگا تھا کھل کے سامنے آ کے ان کو غصہ لگا کہ ان کا لسٹ میں نام ہے، ان کو فہرست میں نام ان کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. بیرسٹر گوہر صاحب مل لیے اور کچھ لوگ مل لیے. تو اب یہ قدم تو اچھا ہے، لیکن ایکچوئل میں کیا پارٹی کے اختلافات ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کیا؟ دیکھیں فیضا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ایک ایس او پی بنا دی ہے. اس طرح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ یوں کہ ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل جماعت میں ایک گروپنگ ہوتی ہے اور پراکسی ہوتی ہے.
تو ایک تو یہ کچھ دوست جو ہمارے لیڈر وہاں ملاقات کر کے آتے تھے، یہ سننے میں آیا کہ وہ جو نیریٹو جو ان کا جو ڈسکرائب عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ باہر آ کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس میں چینجز آ جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں جیسے باجی لیما اگر کرتی ہے تو وہ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں عمران خان جو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، جو وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ بعین ہی اس کو باہر سپلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا دو گروپس کے اندر، یا دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تھاٹس تھے، میرا خیال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایس او پی بنائی ہے۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے دانش مندانہ ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ اور فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح جو ریومرز اور جس طرح ڈفرینسز کو جو میڈیا کے اندر آ رہے تھے کم از کم وہ ختم ہو گیا۔ مجھے یہ بھی بتا دیں ذرا شارٹلی، پھر میں ملک صاحب کی طرف جاؤں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے مصالحت کی کوششیں، مطلب ان سے بات چیت کا، تو عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیارات ہیں، جو ایکچوئل پار ہے جس کے پاس، ہم انہی سے بات کریں گے، حکومت کو تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ یہ پی ٹی آئی کی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیاں مطلب کس بیس پہ تحلیل کی گئی ہے؟ کیا ایکچوئل کیا ہوا تھا؟ فیضا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جیل جو لاسٹ ملاقات اس نے کہا تھا کہ تمام تنظیمیں بیرون ملک اندرون ملک ان کو ڈیزالو کر دیں، چونکہ یہ جو علی حمزہ کو کنوینر بنایا گیا تھا پی ٹی آئی پنجاب کا، یہ اسی سلسلے ایک کڑی ہے تاکہ نئے سرے سے رکنیت سازی تنظیم سازی کی جائے اور نیو باڈی جو ہے نا وہ وجود میں آنی چاہیے۔ ایز سچ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ شاید کوئی اس سے جماعت کو کوئی دھچکا لگ رہا تھا، جو جماعت سے کوئی ڈفر کر رہا تھا، جو گروپس بن رہے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پیورلی ایک آرگنائزیشن کے جو ہے نا وہ تنظیم سازی ہے، اور اس سلسلے میں میرا خیال کرنا بھی چاہیے تھا۔ لیکن رپورٹس تو یہ سامنے آ رہی ہیں، جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کچھ درار ہے، داخلی درار اس وقت مزید نمایاں ہوتی ہے سر، جب امریکہ میں مقیم ڈاکٹروں تاجوں کا ایک گروہ حال ہی میں اسلام آباد میں آیا تھا، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی۔ ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں فائدہ وہ یہ وہاں کے لوگوں سے کچھ انسپائر، چاہے وہ ڈائسپورا آف پی ٹی آئی ہو یا انٹرنل جو ہے پی ٹی آئی پروونشل ہو یا سینٹرل ہو، وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین جو یہ تو نیچرلی ہونی چاہیے اور ہے بھی ہر جماعت میں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں کا جو ڈائسپورا ہے وہ جو وہاں کے آپ لوگوں کی کمیٹیاں اس سے مطمئن نہیں ہیں اس طرح سے۔ نہیں، ہم بالکل سیٹسفائی، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں، کچھ کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہا کہ ویسے بھی ہم چاہتے تھے کہ تنظیمیں نئے سرے سے جو ہے نا معارض وجود میں آئے اور نئے سرے سے بنے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جو لوگ نہیں ڈلیور کر سکے وہ نئے لوگ اس میں آنے چاہیے، وہ اگر ڈلیور بہتر کر سکے تو میرا خیال ہے ان کارکنان کو لوگوں کو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جیل میں امریکی پاکستانی شخص کی ملاقات کا انکشاف ہوا ہے، اس کی پچھلے مطلب کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب جو لوگ مذاکرات یا کچھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کریں بٹوین عمران خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ، ان میں بھی رپورٹ ہوا ہے، یہ دی نیوز رپورٹ کر رہا ہے اس کو، کہ اس میں وہ شخص موجود ہے جس کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے ملک کے سیاستدان، ان کو آپس میں بات کرنی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے ابھی ان کے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ جی میڈم، بات یہ ہے کہ جو عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ جو یہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں لوگ، ان کو باقاعدہ اگر اجازت ملی ہے تو وہ ایسے نہیں ملی، کسی وجہ سے ملی ہے، اور یہی میرے تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے اکثر جو ان سے جن لوگوں کے نام دیے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے جو ہے عمران خان ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو جو ہے نا ان کو ادراک ہوا اس بات کا کہ دیر از سم تھنگ رانگ، یہ غلط ہے کہ جو ان کو لوگوں کو میں بلاتا ہوں وہ تو آتے نہیں، اور جو لوگوں کو جو سے نا نامزد یہ لوگ من پسند اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں ان سے مجھے ملواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان سے نا ریزلٹنٹلی پھر عمران خان کا یہی جو ان سے نا اگلا قدم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ساری تنظیمیں جو ان سے نا ڈیزالو کر دی۔ اب ڈیزالو کرنے کے بعد نئی رکنیت ہوگی، جیسا نیازی صاحب نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا کہ نئی رکنیت اور بلڈ آئے گا جو واقعی جو ہے نا حق اور باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دے گا، حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ باطل کون ہے؟
میڈم باطل تو آپ کو پتہ ہے باطل کون ہے؟ وہ یہی ہیں جو فارم 47 کی اولاد ہیں، وہ یہی ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آ کے لوٹ مار کر رہے ہیں. میڈم ان سے تو عمران خان صاحب بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میڈم یہ بات ان کی صحیح بات ہے، وہ ان سے کیوں بات کریں؟ یہ چور کرمنل ڈاکوؤں سے بات کریں جو کہ ناجائز حکومت ہے، جو کہ فارم 47 کی پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہر بندے ہر جو ہے نا وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں، آپ کی باقاعدہ الیکشن کمیشن کے جو ہے نا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. 3.5 گھنٹے فارم 45 اور فارم 47 باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا لگا رہا ہے. اس کے باوجود بھی میڈم جو ہے نا ہم ان کو مان لیں، ہم کیسے ان کو مانیں؟ چلیں خضر صاحب سے جانتے ہیں. ارباب خضر حیات صاحب، گزشتہ سال امریکی پاکستانیوں کے ساتھ نومبر میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی. ملاقات آپ لوگوں کے نالج میں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر تو جیل میں کوئی بندہ مل نہیں سکتا ہے. بھائی فارم 47 اور فارم 45 کی گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے تو ذرا میں ان کے ریکارڈ میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں جو ان کی تیسری مرتبہ حکومت بنی ہے تو یہ تیسری مرتبہ فارم 47 کی حکومت یہاں بنی ہوئی ہے. پہلے تو یہ بات صرف ہم کیا کرتے تھے، اب تو ان کے اپنے اراکین اسمبلی یہ بات کر رہے ہیں جو کہ الیکشن ہار چکے ہیں، جس میں میں ان کے نام بھی بتاتا چلوں، جس میں شوکت یوسفزئی جو ان کے پہلے منسٹر تھے، تیمور ظفر جگڑا، کامران بھنگر، یہ سب ان کے ماموں جان، یہ سب ان کے وزراء تھے. وہ آج ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں. تو کس طرح یہ ہمیں، اگر ہم چاہتے فارم 47 کی حکومت تو کیا خیبر پختونخوا میں ہم حکومت نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن یہ صرف دیکھتے کسی پہ الزام لگانا آسان بات ہے. وہاں پہ آپ کا بس چلا نہیں ہے نا جی. جامعہ نواز شریف صاحب پہ مانسیرا کی سیٹ نہیں ہروائی گئی ہے. مانسیرا کی سیٹ وہ 40,000 لیڈ سے جیت چکے تھے، لیکن اس پہ وہ سیٹ ہروائی گئی، جان بوجھ کر ان پہ ہروائی گئی ہے. یہاں خیبر پختونخوا کے تو یہ حالات ہے کہ یہاں پر تو اب ان کے جو اپنے وزراء ہیں، جو پرانے وزراء تھے، وہ ان پہ چوری کے الزام لگا رہے ہیں. جو ابھی کے وزراء ہیں وہ پرانوں پہ چوری کے الزام لگا رہے ہیں. اب تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت ہی اب نہیں ہے. آپ شوز میں دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سب بھرا ہوا ہے کہ ان کی جو ہے تو یہ خود ایک دوسرے کو چور اور لٹیرے ثابت کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ پروف دے رہے ہیں. تو اب اس کے بعد بھی اگر یہ دوسروں پہ، ہم تو جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی مرکز میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کہاں جا رہا ہے. یہاں پر تو حالات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے آبائی ضلع نہیں جا سکتا ہے. یہاں پر تو حالات یہ ہے کہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. اگر میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں واپس گھر جاؤں گا یا نہیں. ارباب صاحب میں معذرت چاہوں گی آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، لیکن ارباب صاحب کے پی کی عوام، جہاں تک ہسٹری میں نے دیکھی ہے، آپ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے ہسٹری دیکھی ہے، کے پی کی عوام کسی کو کے پی میں حکومت کرنے کا اس نے ماضی میں موقع نہیں دیا. دوسری دفعہ ہمیشہ سب نے ایک دفعہ حکومت کی ہے، سوائے تحریک انصاف کے. اگر فارم 47 کی بھی ہے تو کے پی کی عوام ان کے ساتھ ہمیشہ باہر نکلتی ہے. سر مان لیتے ہیں فارم 47 کے پورے ملک میں فارم 47 ہے، لیکن پھر کے پی کی عوام ان کو کیسے ساتھ لے کے نکلتی ہے؟ جب وہ کال دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام ان کے ساتھ نکلتے ہیں، تو یہ تو ایک یہ عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. یہ کیا بات میڈم، یہ کیا بات ہے؟ 2 قدم آپ پورے صوبے کو گمراہ کن کہہ رہے ہیں؟ توبہ 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 توبہ، اللہ معاف کرے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں جناب؟ پورے ایک صوبے کو جو ہے نا گمراہ کن کہہ رہے ہیں آپ. یہ احتجاج کیا کرتے تھے، یہاں سے جو افغانیوں کو پیسے دے کر وہ ساتھ لے جاتے تھے، تو اب تو وہ افغانی بھی واپس چلے گئے ہیں اپنے ملک. اب یہ کس کو لے جائیں گے؟ ابھی ان کا جو نیا وہ ہے بیانیہ ہے، تو وہ یہاں پہ سرکاری اہلکاروں کو یہ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ اب جو جتنے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں ان کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ اپنے جو بندے ہیں ان کو وہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگ ہمارے ساتھ چلے جائیں. لیکن تمام جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. تو یہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی صرف باتیں ہیں، ریاست پہ حملہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست پر حملہ کرنے کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ اس قسم کی حرکت. بھائی جان کس نے کیا ریاست پہ حملہ؟
غلط بیانی مت کریں, لوگوں میں نفرت مت پھیلائیں, پاکستان کا سوچیں, خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں. ریاست کو کس نے جون سے حملہ کیا ہے؟ یہ آپ جون سے جھوٹا بیانیہ کرتے ہیں, ریاست پہ حملہ کیا ہے. آپ جھوٹ مت بولے, ریاست پہ کسی نے حملہ نہیں کیا, لوگوں نے اپنا حق مانگنے کے لیے پروٹیسٹ کیا. آپ نے پروٹیسٹ کیا سر, لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, لوگوں نے احتجاج کیا. یہ احتجاج تھا, حملہ نہیں تھا. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, آپ پاکستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں. جی جی, اور آپ لوگ جو ہے تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی باڈی کی فکر ہے. ابھی جو مائنڈ ایکٹ پاس ہو رہا ہے ان کو بھی آپ باڈی سے وہ کر رہے کہ باڈی کو رہا کریں گے, تو سب ہم یہاں پہ ان کو یہ قانون پاس کریں گے. تو دیکھیں نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنی خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں وہ سب یہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر سب سے پہلے یہاں پہ امن لائیں, کیونکہ اگر صوبے میں امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا. لیکن یہاں پر تو حالات ایسے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے باب صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, میں کسی حد تک آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ صوبے میں امن نہیں ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال تو بلوچستان میں بھی بہت خراب ہے سر. پوری کی پوری ٹرین وہاں پہ ہائی جیک ہو جاتی ہے. امن و امان کی صورتحال ماضی میں سندھ میں بھی بہت خراب رہی ہے, پورے ملک میں ہی پرابلم رہی ہے امن و امان کے حوالے سے. کے پی بھی ہمارا ہی صوبہ ہے, پاکستان کا ایک حصہ ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہی صوبہ ہے. تو اگر کسی ایک حصے میں نیازی صاحب پرابلم ہوگی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے ایک حصے میں تکلیف ہوئی ہے, صرف یہ صوبے وائز ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے. تو کیوں نہیں کے پی میں ابھی تک امن ہو پا رہا؟ کیا وہاں پہ اتحاد نہیں ہو پا رہا سیاسی جماعتوں کا؟ بلوچستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اے پی سی کال کرنی تھی, لیکن چلیں وہ بریفنگ ہو گئی پارلیمانی کمیٹی کو, لیکن اے پی سی ابھی تک کال نہیں ہوئی ہے. نیازی صاحب جی اچھا, میں فیصل ملک صاحب کی بات کو جو نا آگے بڑھا رہا ہوں. یہ دیکھیں فیڈریشن ہے, اس کے یونٹس ہیں. اب لوگ پرامن آئین ایک اس کو رائٹ دیتا ہے, وہ اگر کوئی احتجاج پرامن پیسفل اگر وہ پروٹیسٹ کرتا ہے, وہ اسلام آباد جاتا ہے, تو یہ کہتے ہیں اسالٹ ہے. پہلے تو یہ اپنا جو ہے نا ریکارڈ درست کریں. ماضی میں چونکہ ان کا جو سیاسی باپ مرحوم ضیاء الحق, اس نے یہ بیج بویا تھا. یہ 79 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو دہشت گردی کا افریت ہے یہ ان کا پیدا کرتا ہے, اسی کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا اس کا شکار ہیں. اور اسلام آباد دیکھیں, یہ چارے صوبوں کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا, یہ سب کا وہ ایک مشترکہ کیپٹل ہے, ریاست کا کیپٹل ہے. وہاں ہم جا سکتے ہیں, کوئی مائی کا باپ, کوئی شخص ہمیں نہیں روک سکتا, کسی میں جرت ہی نہیں ہے. لیکن نیازی صاحب قانون پاس ہو گیا ہوا ہے, این او سی کے بغیر آپ اسلام آباد میں جلسہ آپ نہیں کر این او سی سکتے. کس بات کی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک امتیازی سلوک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اگر پنجاب سے ٹی ایل پی کا اگر پروسیشن جاتا ہے یا جے یو ایف کا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی, بلکہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کوئی مائی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا. یہ ملک ہمارا ہے, سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں. یہ جو موجودہ جس طرح فیصل ملک صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ڈی فیکٹو حکومت ہے, اس کا ایوان بھی مکمل نہیں ہے, اسپیشل سیٹ نہیں دی گئی. کے پی کے میں وہ الیکشن سینٹ کا نہیں ہوا. بہت سارے سیاست, عطا اللہ مینگل اسٹیٹمنٹ نکال لیں, ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی نکال لیں. بکا ہے الیکشن, 8 فروری 2024 کا الیکشن بکا ہے, اربوں میں بکا ہے. یہ کسی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نور عالم نہیں جیتا تھا, فارم 47 کے تحت اسے جتوایا گیا. ارباب خضر ایجاد اپنا ریکارڈ درست کرے. آج میں دعوے سے کہتا ہوں, آج بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دیکھ لیں, چوتھی بار بھی آپ کے صوبے کو کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی, اور پورے پاکستان کو کلین سویپ کریں گے. اگر یہ ناظرین یہ بات جو کلین سویپ کی ہے, یہ تو ہے کہ اگر دوبارہ سے جنرل الیکشنز کی طرف ملک جاتا ہے تو اس صورت میں نیاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارا ملک دوبارہ سے الیکشن کی طرف جا سکتا ہے؟ کیا ہم فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں؟ کتنے زیادہ ہم اپنے فائنینسز دوبارہ ویسٹ کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد.